अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान की आमद आमद है और इससे पहले रजब का वो महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ एक मौजिज़े की शक्ल में उठाए गए थे और वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात की और इसी मुलाकात के नतीजे में जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करवाया गया। और इसी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तोहफे देकर उम्मत मुस्लिमा की तरफ वापस ज़मीन पर लौटा दिया था। और उनमें से सबसे बड़ा जो तोहफा है वो नमाज की शक्ल में उम्मत मुस्लिमा को अता कर दिया गया। सामने कराम, यही वो नमाज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात का जरिया है। ये नमाज इंसानों को जो 50 वक्त की फ़र्ज कर दी गई थी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम के बार बार मतलब जो है इसरार के बाद कि मेरी उम्मत का मुझे तजुर्बा है, ये ज़्यादा है, इस वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बार बार वो बतलाते रहे कि जाइए और अल्लाह के पास से इन नमाज़ों को कम करके ले आइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरार के साथ बार बार अल्लाह के पास जाते हैं और वहाँ से जो कमी करके वापस लौटते हैं उनमें से वो 5 नमाजें हैं जिसे फ़र्ज नमाज के साथ उम्मत मुस्लिमा को फ़र्ज करार दिया गया। सामिन इकराम, ये नमाज इंसानों के लिए अहमियत की हामिल है। इसी नमाज की बदौलत इंसान दार इस्लाम में दाखिल होता है और इसी के नतीजे में इसी नमाज के ज़रिए से एक काफिर और एक मुसलमान के दरमियान फ़र्क को ज़ाहिर कर देता है। और ये वो रजब का महीना है जहाँ मुझे और आपको ये बेहतरीन तोहफ़ा इंसानियत को अता कर दिया गया। सामिन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नमाज़ों की काफ़ी अहमियत हमारे सामने वाज़े मतलब अहादीस करीमा के ज़रिए से बताई है और क़ुरान मजीद में आयात करीमा के ज़रिए से इन नमाज़ों की तलखीन की गई है। जो नमाज़ों को तर्क करते हैं उनके लिए वईदें मतलब जो है हमारे सामने आती हैं और जो नमाज़ों को बाकायदा एहतमाम के साथ उसकी अदायगी करते हैं उनके लिए खुशखबरियाँ भी मतलब जो है हमारे सामने आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत को ज़ाहिर करते हुए ये वाज़े कर दिया कि फरमाया कि हमारे और इस्लाम कबूल करने वाले आम लोगों के दरमियान नमाज का अहद व मीसाक है, यानी हर इस्लाम लाने वाले से हम नमाज का अहद लेते हैं जो ईमान की खास निशानी है और इस्लाम का शुआर है। बस जो कोई नमाज को छोड़ेगा तो गोया इसने इस्लाम की राह को छोड़कर काफिराना तरीका इख्तियार कर लिया है। यानी जो शख्स भी दार इस्लाम में दाखिल होता है उसे लाजिमन मतलब जो है नमाज के लिए इमाम के पीछे खड़े होकर उसकी अदायगी करना है, चाहे उसे उनके अल्फाज की अदायगी आती हो या न आती हो। वो सीखने से पहले भी जैसे ही दार इस्लाम में दाखिल होगा वो नमाज के लिए खड़ा हो जाएगा। 5 वक्ता नमाजें जो 50 नमाजों के बराबर हैं, इन नमाजों की अदायगी मेरे और आपके लिए फ़र्ज करार दी गई है। इसमें कोई भी तर्क कर देता है जो हदीस मुबारक आपके सामने पेश की गई उसके ज़रिए से वाज़े हो गया कि वो काफिराना रविश को इख्तियार कर लेगा और वो इस्लाम से हट जाएगा। और जो नाम के मुसलमान हैं उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वो मतलब जो है किस तरह दार इस्लाम में दाखिल होने के बाद नमाजों की मतलब जो है ताकीद की गई है। इसी नमाजों के सिलसिले में तलकीन उम्मत को किया गया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की तलकीन करो, उसे साथ लेकर नमाज पढ़ो और अगर वो 10 साल का हो जाए तो फिर उसे मतलब जो है डांटो और मारो और उसे नमाज पढ़ाओ, क्योंकि ये तलकीन है उम्मत मुस्लिमा को ताकि वो नमाज के आदि बन जाए। क्योंकि ये नमाज मतलब जो है इस्लामी शआर में से एक शआर है। नमाज हर बालिग और मर्द औरत पर फर्ज कर दी गई है और नमाज के बगैर कोई दीन ही नहीं है। हदीस मुबारक में आया कि बंदे और कुफ्र के दरमियान तर्क सलात ही वास्ता है। दूसरे हदीस मुबारक में आया जिसने अमदन यानी जान बूझकर तर्क सलात किया तो इसने एलानिया सबके रूबरू कुफ्र का इर्तकाब किया है। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों की पहचान नमाज ही से वाज़े होती है। इसीलिए नमाज अल्लाह से मुलाकात और गुफ्तो शनीद का जरिया है। इसके जरिए से बंदा अल्लाह से मुलाकात करता है, उससे गुफ्तगू करता है, उससे मतलब जो है चीज़ों को तलब करता है और उससे हिम्मत मतलब जो है हासिल करता है और फिर मतलब जो है दीन इस्लाम के लिए
لیے وہ استقامت کی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا اس طرح پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کی نماز شعوری احساسات کے ساتھ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے تو نماز کے سلسلے میں تاکید ہمارے سامنے آئی کہ اگر حاجت مطلب محسوس ہو رہی ہو تو وہاں وہ حاجت چاہے وہ بھوک کی شکل میں ہو یا حاجات مطلب جو ہے فارغ ہونے کے سلسلے میں ہو، تو پھر اس وقت نماز نہ پڑھو بلکہ ان حاجات سے فارغ ہو جاؤ۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب آنے سے منع کیا گیا ہے، نیند کی حالت میں نماز کے قریب آنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ نماز شعوری مطلب جو ہے وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے بندے اور اللہ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب پہنچنے میں اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اسی کے ذریعے سے ایمان میں تقویت ملتی ہے، اسی کے ذریعے سے عزیمت اور استقامت کی وہ دیوار بن سکتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آدمی اللہ کے قریب سے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے معراج کے موقع پر جو مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو تحفہ دیا گیا وہ یہی وہ بہترین تحفہ تھا جو نماز کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیا گیا۔ سامعین اکرام، نماز دراصل کامیابی کی کنجی ہے، یعنی جو شخص اس دنیا کے بعد کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے لازماً نماز کی ادائیگی شرط اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، جو اس میں کامیاب ہوا وہ سارے اعمال میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں یہ بھی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو خبر میں مدفون کر دیا جاتا ہے وہاں اسے اٹھ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کی مطلب جو ہے حکم دیا جاتا ہے، اور جو شخص اس دنیا کے اندر نماز مطلب جو ہے باقاعدگی سے ادا کرتا ہو اس کی پیٹھ بھی جھک جائے گی، اس کی گردن بھی جھک جائے گی اور سجدہ ریز ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا حدیث کریمہ کے ذریعے سے کہ جو شخص اس نماز کو دنیا میں ترک کرتا ہے، اس کی ادائیگی سے پیچھے ہٹتا ہے، اس تحفے کو جو معراج کے موقع پہ مجھے اور آپ کو ملا اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے، وہ قبر کی اس کال کوٹری کے اندر جہاں اسے حکم دیا جائے گا وہاں وہ سجدہ بھی نہ کر سکے گا، کیونکہ اس کی پیٹھ مطلب جو ہے سخت ہو کر تختے کے مانند کھڑی ہو جائے گی۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے کہا گیا کہ ایک کنجی ہے کامیابی کی، اگر آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت النعیم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے نماز ہی مطلب جو ہے وہ کنجی ہے۔ نماز دراصل ایک پلر آف اسلام ہے، ستون آف اسلام ہے، اسی کے بلبوتے پر پوری مطلب جو ہے اسلامی شعار کی وہ تعمیری بلڈنگ مطلب جو ہے عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اسی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ڈھایا اس نے دین کو ڈھا دیا، یعنی یہی وہ پلر ہے جس کے بلبوتے پر اسلامی مطلب شعار کی وہ تعمیری مطلب جو ہے عمارت تیار ہوتی ہے۔ جہاں نماز کی ادائیگی ہی نہیں ہے وہاں مطلب جو ہے نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ شعور ہے، نہ احساسات ہے، نہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور نہ ہی جنت میں جانے کی جستجو ہے، سوائے زبانی مطلب اعتبار سے اس کا اقرار کر لینا اور زبانی اعتبار سے دعائیں کر لینا اور صرف خیالی پلاؤ کے بنا پر اس کا اظہار کر لینا جنت میں داخلے کا مطلب جو ہے ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ضروری اس بات کی ہے کہ نماز کی ادائیگی بر وقت اور وقت کی پابندی کے ساتھ اور وہی مطلب شعور و احساسات کے ساتھ، یا تو ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں یا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس اعتبار سے جو نماز کی ادائیگی ہوگی اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں بہم پہنچائے گا۔ سامعین کرام، نماز دراصل انسان کی زندگی کی تربیت کا سامان پیش کرتا ہے۔ جو نماز جو تحفے کی شکل میں دیا گیا ہے یہ تربیت کا سامان کرتا ہے، انسانوں کو برائیوں سے بچاتا ہے، ان کے اندر مطلب جو ہے وہ ایمان کی وہ جستجو پیدا کراتا ہے جس کی بدولت آدمی دین کے قیام کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے، اور جو مقصد عظیم اسے عطا کیا گیا ہے اس مقصد عظیم کے لیے وہ تک و دو کرتا ہوا رہ جائے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز نے اسے فحش اور برے کاموں سے نہ روکا اس کی نماز اللہ سے اور زیادہ دور کر دے گی۔
सामीन इकराम, दूसरी हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जिस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने नमाज की इताअत न की, और अल्लाह की इताअत ये है कि आदमी फहश व मुनकर से रुक जाए। यानी मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज की अदायगी इंसानों को बुरे कामों से रोकती है, इसलिए कि अल्लाह से गुफ्तगू करता है, अल्लाह के पास मतलब अपनी गुजारिशात रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए तरबियत का सामान करता है। इसी के नतीजे में वो अल्लाह से डर कर तकवे की सिफत को इख्तियार करता है। इसी के नतीजे में इंसान हर बुराइयों से, हर मुनकर से वो पाक साफ हो जाता है। इसी वजह से जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स मालूम करना चाहिए कि इसकी नमाज कबूल हुई है या नहीं है, इसे देखना चाहिए कि इसकी नमाज इसे फहश और मुनकर से कहां तक बाज रखा है। अगर नमाज के रुकने से, वो बुराइयां करने से रुक गया है, तो इसकी नमाज कबूल हो गई है। सामीन इकराम, नमाज की अहमियत इस बात से वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाती है कि जो शख्स बुराइयों से रुक जाता है, जो शख्स मतलब बुरे ख्यालात से अपने आप को रोके रखता है और उसी के नतीजे में वह अल्लाह से डर कर तकवे की सिफत इख्तियार करता है, इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का महबूब तरीन बंदा बन जाता है। इसी के नतीजे में तकवा और परहेजगारी उसके अंदर आती है। इसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उरूज अता फरमाता है, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है। यही दीन के सुतून की बदौलत सारी इमारत तामीर होती है। सामीन इकराम, नमाज दरअसल इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करने वाली मतलब जो है सिफत रखती है। इसी वजह से तो नमाज का तोहफा बेहतरीन शक्ल में मुझे और आपको दिया गया, ताकि इसके जरिए से अल्लाह के करीब हो, अल्लाह से गुफ्त शनीद हो, अल्लाह से मुतालिबात हम कर सके और अल्लाह से मतलब जो है ईमान की बेहतरीन मतलब जो है ताकत को हासिल कर सके। इसीलिए दिमाग का कंट्रोल करना शर्त अव्वल है, क्योंकि इस दिमाग के अंदर जो फतूर पैदा होते हैं, इनके अंदर जो खराबियां पैदा होती हैं, इनके अंदर जो ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, इसी की बिना पर आदमी शैतान का मतलब जो है साजी बन जाता है और दुनिया की तरफ हुब्बे दुनिया और हुब्बे ख्वाहिशात का पुजारी बन जाता है। इसी वजह से तो दिमाग को कंट्रोल करना शर्त अव्वल है, और इंसानों के सिर्फ मतलब जो है दिमाग के कंट्रोल की बिना पर आदमी को सीधे रास्ते पर लगाया जा सकता है। इसी वजह से तो कहा गया कि नमाज नींद से करीब अगर नमाज कभी नींद से, कभी कारोबार से, कभी मतलब जो है थकावट से रोक कर इंसानों को मतलब जो है सेल्फ कंट्रोल मतलब जो है पूरे 5 वक्ता नमाजें मुझे और आपको कंट्रोल करती हैं। कहीं वो नींद से जगा देती हैं, कहीं कारोबार के मतलब जो है वो बेहतरीन मतलब जो है औकात में अल्लाह की पुकार आ जाती है, सारे दुनियावी कारोबार को छोड़कर वो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाता है। जहां वो थका मांदा वापस लौट आता है, तो वहां पर भी अल्लाह की पुकार आ जाती है। उस वक्त भी अल्लाह की पुकार के आगे आमन्ना व सद्दकना के मिज़दाक में खड़े हो जाना, उसके आगे झुक जाना। रात के औकात में जहां नींद का गलबा तारी हो रहा हो, सुबह के औकात में जहां वो नींद की गहरी मतलब जो है झपकियां ले रहा हो, ऐसे औकात में भी उसे उठकर खड़ा कर देना, ये वो सेल्फ कंट्रोल है जो इसी नमाज के जरिए से इंसानों को कंट्रोल किया जाता है, इनके ख्वाहिशात को कंट्रोल किया जाता है, इनके जज्बात को कंट्रोल किया जाता है। और इसके जरिए से अल्लाह का बंदा जहां बनना है, वो ये नमाज ही है जो इंसानों को सीधे रास्ते की तरफ सेल्फ कंट्रोल के साथ ले जाती है। हदीस मुबारका में आया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि दीनी अमाल में से कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है? फरमाया कि ठीक वक्त पर नमाज का पढ़ना। सामने इकराम, नमाज दरअसल इंसान के कसूर, गुनाह और बदआमालियों और बुराइयों को दूर कर देती है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि एक दिन सर्दी के अय्याम में बाहर तशरीफ ले गए और दरख्तों के पत्ते खिजां के सबब से जो आज खुद झड़ रहे थे, आप सल्लम एक दरख्त के 2 टहनियों को पकड़ा और हिलाया तो एकदम इसके पत्ते झड़ने लगे। फिर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहे अबू जर, जब मोमिन बंदा खालिस अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो इसके गुनाह इन्हीं पत्तों की तरह झड़ जाते हैं। सामिन इकराम, ये वो अहमियत है जो इस नमाज के तोहफे की शक्ल में इस मेराज के मौके पर मुझे और आपको अता की गई, मगर इसका एहसास शर्त अव्वल है। जो इन एहसासात के साथ उम्मत मुस्लिमा इस पर मतलब जो है कायम व दायम है और इसकी अदायगी सही कर रही है, वो कामयाबी के दहाने पर पहुंच रही है, उसे उरूज हासिल हो रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बरशारतें भी उसके लिए मुंतजर खड़ी हुई है। रह गए वो लोग जो नमाज को सिर्फ खेल तमाशा समझते हैं, जो चोरी वाली नमाजें अदा करते हैं, जो जबरदस्ती की नमाजें अदा करते हैं, उनके अंदर ये तमाम फवायद उनके अंदर नहीं आते। इसी वजह से वो मतलब जो है
जानवरों की तरह खुले छोड़ दिए गए हैं, जहां वो मुख्तलिफ किस्म के बिदात और खराफात और मुख्तलिफ किस्म के रसूमात में जकड़े हुए रह गए हैं। इसी बिना पे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर हो गए हैं। इसी की बिना पर दुनिया के अंदर जो क़याम दीन होना चाहिए था, वहाँ वो तमाम क़याम की मतलब जो है सारी मंजिलें ख़त्म मुझे और आपको नज़र आती हैं। इनको दोबारा से एक जगह सवार करके फिर से खड़ा कर देना उम्मत मुस्लिमा को, इस मतलब जो है मेराज का पैगाम है कि इस मेराज के पैगाम के साथ तो यही है कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज के एहतियात करो, नमाज के जरिए से अपने आप को कंट्रोल करना सीखो और इसी के जरिए से तरबियत हासिल करने की कोशिश करो। सामीन इकराम, ये है नमाज और इसकी अहमियत। आखिर ये नमाज मुझे और आपको पढ़ने की जो ताकीद की जाती है और जो तोहफे की शक्ल में मेराज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर उम्मत मुस्लिमा को की तरफ वापस लौटा दिया गया था, ये इसके लिए क्यों मतलब जो है नमाज पढ़ी जाती है, इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया में एक मतलब जो है मकसद के तहत उतारा है। इस मकसद को मुझे और आपको बार बार मतलब जो है तकरार के साथ इसको सुनना चाहिए, तकरार के साथ इसे मतलब जो है विर्द करना चाहिए, तकरार के साथ इसकी याद दहानी होनी चाहिए। और वो मकसद अजीम मतलब जो है इस दुनिया के अंदर जो मुझे और आपको मतलब जो है दिया गया, एक मुख्तसर मतलब जो है मुद्दत के लिए इंसानों को देकर इस दुनिया में उतार दिया गया है। और वो मकसद अजीम कुरान मजीद में कहता है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों और इंसानों को इस दुनिया में सिवाय मेरी इबादत के और किसी गर्ज के लिए पैदा नहीं किया। और इसी के लिए कुरान में ये भी कहा गया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून, यानी हमने रसूल को हिदायत देकर इस दुनिया में इसलिए भेजा कि वो इन तमाम मतलब जो है तमाम अदियान और निज़ाम हाय जिंदगी पर इसे गालिब कर दे, चाहे मुशरिकों को कितना ही नागवार हो जाए। इसी मकसद के तहत इस दुनिया में उतारा गया है। इसके लिए इंसानों को हिम्मत की जरूरत है, इसके लिए मुनकरात से बचने की जरूरत है, इसके लिए बुराइयों से दूर होने की जरूरत है, इसके लिए दुनिया के उस मखनातीसी ताकत के खत्म होने की जरूरत है, इसके लिए दुनिया के झुकाव का कम होना जरूरी है, इसके लिए दुनिया के माल की तरफ मर मिटने की चाह को खत्म करने की जरूरत है, और इसके लिए अल्लाह की तरफ रुजू होना, लिल्लाहियत का पैदा हो जाना, अल्लाह की तरफ कदम बढ़ा देना और अल्लाह से मोहब्बत करने का मतलब तकाज़ों को पूरा कर देना। इन तमाम की मतलब जो है सिफात अगर इंसानों के अंदर पैदा हो सकती हैं तो वो नमाज है। इस नमाज ही के जरिए से इंसानों को वो मतलब जो है तमाम कैफियत से आसानी के साथ वो सिफात आलिया मतलब जो है मैसर आते हैं। इसीलिए तो ये इस मेराज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बेहतरीन मतलब जो है तोहफा अता कर दिया गया, जो 50 नमाजों से कम होकर 5 वक्त की नमाजों के साथ मेरे और आपके सामने लाकर रख दिया गया। मगर इसके बावजूद मेरी और आपकी जिंदगी का ये हाल है कि मैंने और आपने इन नमाजों को तर्क कर दिया है, मसाजिद का मतलब जो है हमने उसको खाली कर दिया है, हमारी नमाजों में खलल आने लग गया है, हमारी नमाजों की अदायगी में खलल आने लग गया है, इसको मतलब जो है छूट होने लग गई है। और ये नमाजें मेरी और आपकी मतलब जो है शऊरी एहसासात के साथ नहीं है। तो बताइए उम्मत मुस्लिमा के इस वक्त की पर्सन जो हालात हैं, इसके सुधार के लिए क्या मुझे और आपको जमकर नमाज की तरफ रुजू नहीं होना चाहिए? क्या इस तोहफे का जो मुझे और आपको अता की गई है, इस तोहफे को मतलब जो है कबूल करते हुए इस पर कार का आमद होने की जरूरत नहीं है? सोचना और सवाल करना मेरे और आपके दिल के दरमियान है। सामिन कराम, इसी काम की अंजाम दही की वजह से हम नमाज का क़याम और अपनी तरबियत और अल्लाह की तरफ रुजू होकर ताकत हासिल करते हैं। सामिन कराम, इसी नमाज की अदायगी के नतीजे में जो इनामात मुझे और आपको मैसर आते हैं, आइए एक नजरसानी करते हुए आगे बढ़े। इसके सिलसिले में सबसे पहली चीज ये है कि इंसानियत की तरबियत बेहतरीन होती है और अल्लाह का तक़वा और इसकी तरफ हमेशा रुजू होना और मतलब जो है इसकी तरफ मतलब जो है राग़िब होने की जो कैफियत है, इसी नमाज ही की बदौलत मुझे और आपको मिलती है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाया, वो शख्स मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा पसंद है जिसका दिल हमेशा मस्जिद में अटका रहता है, जिससे मोहब्बत हो जाए उसके मुलाकात के लिए, जिससे मोहब्बत हो जाए उसकी तरफ बार बार रुजू होने के लिए, जिससे मोहब्बत होती है उससे मुलाकात के मतलब जो है जराए तलाश करने का जो इंसान मतलब जो है फितरतन मतलब जो है कोशिशें करता है, यही वो तकाजा है जो नमाज के जरिए से इंसानों को ये मतलब जो है सिफत पैदा होती है। दूसरी चीज जो मुझे और आपको इस नमाज की बदौलत जो मतलब जो है
इनामात की शक्ल में जो चीज़ मैसर आती है वो ये है कि इसके ज़रिए से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इंसान क़ुसूर करता है क्योंकि वो क़ुसूर का पुतला है, क्योंकि वो लिसान है और लिसान की बिना पर, भूल चूक की बिना पर कभी भी मतलब क्योंकि शैतान उसके पीछे लगा हुआ है, वो कभी भी गलतियां करता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो बंदे बार बार पलट आते हैं, उसकी तरफ रुजू होते हैं, उसकी तरफ हाथ उठाते हैं, उसकी तरफ मांगते हुए नजर आते हैं, ऐसे बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत पसंद करता है। जब उसके बंदे उसकी तरफ आते हैं तो क्यों ना उनके कसूरों को माफ कर दे, क्यों उनको मतलब जो है उनके नामे आमाल में वो अच्छाइयां लिख न दे। ये तो मतलब अल्लाह की मोहब्बत है जो रहमान और रहीम और वदूद की शक्ल में मेरे और आपके सामने आश्कारा होती है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का जो बंदा 2 रकात नमाज पढ़े और इसमें इसको गफलत बिल्कुल न हो जाए, अल्लाह ताला इस नमाज ही के सिले में इसके सारे साबिका गुनाह माफ कर देता है। सामने कराम, अगर नामे अमाल को धोना है तो इन नमाज के जरिए से मुझे और आपको मतलब जो है उस धोने का जरिया तलाश कर लेना चाहिए। सामने कराम, जन्नत मतलब जो है तीसरी मतलब जो है इनाम ये है कि जन्नत में जाना मेरे और आपके लिए आसान हो जाता है। जन्नत मेरी और आपकी मंजिल है, जन्नत मेरी और आपके लिए बशारत तैयार की गई है और जन्नत मेरे और आपके लिए इनाम की शक्ल में रखी गई है। वो जन्नत जो किसी आंख ने नहीं देखा, जो किसी कान ने नहीं सुना, जो किसी जबान ने बयान नहीं किया, जो ना किसी जहन ने तसव्वुर किया, ऐसी बेशबहा जन्नत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर जो सैर की थी आसमान की, वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था और इन अल्फाज के साथ वो उम्मत मुस्लिमा को बताया था, इस जन्नत के लिए जो तैयार की जा रही है, जो सजाई जा रही है, जहां मतलब अमाल की बदौलत उनके दरख्त लगाए जा रहे हैं, उनके लिए मतलब जो है आसाइश का सामान तैयार किया जा रहा है, उस जन्नत को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेराज के मौके पर देखा, तो उसकी चाह मेरे और आपके दिल में होनी चाहिए और उसके लिए जाने वाला रास्ता बहुत मुश्किल है। ये शहादत गह उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, सामने कराम जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए मेहनत की जरूरत है, इसके लिए ताकत की जरूरत है, इसके लिए तकोदो की जरूरत है, इसके लिए शऊरी एहसासात के साथ रुजू होने की जरूरत है और कई दुनियावी मतलब जो है चाहतों को इख्तिताम करने की जरूरत है, तभी कहीं जाकर जन्नत नईम मुझे और आपको मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इसी वजह से तो कहा गया कि हदीस मुबारका में जो मुसलमान बंदा अच्छी तरह वजू करे, फिर अल्लाह के हुजूर में खड़े होकर पूरी कल्बी तवज्जा और एक सुई के साथ 2 रकते नमाज पढ़े तो जन्नत इसके लिए जरूर वाजिब हो जाएगी। साहब इकराम, ये नमाज वो तोहफा है जिसके जरिए से जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। ये नमाज ही है जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में जाने वाले रास्ते की तरफ इंसानों को गामजन कर देता है और मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। क्या इसकी चाह मेरे और आपके दरमियान नहीं है? ये सवाल है जो सोचते रहिए। और आगे मैं बढ़ती हूँ, वहां मतलब जो है चौथा जो इनाम इसी नमाज के तोहफे की शक्ल में अदायगी के साथ मुझे और आपको मिलता है, वो ये है कि नमाज की अदायगी के नतीजे में पुल सिरात पर नूर मुयसर आएगा। वो वक्त जहां पर हर तरफ अंधेरा हो जाएगा, जहां कोई राह सुझाई नहीं दे रही होगी, बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज मतलब जो है रास्ता जिसे पुल सरात कहा गया, वो जहन्नम के ऊपर रख दिया जाएगा और इस पर उम्मत मुस्लिमा को चलाया जाएगा। सामने कराम, तारीख के सफ़ार और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस करीमा बताते हैं कि वहां इंसान मतलब जो है वहां एक नूर अता किया जाएगा। वो उन्हीं लोगों को अता किया जाएगा जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन के खातिर उठ खड़े हुए हों। उनमें से एक नूर नमाज के सिलसिले में है। हदीस मुबारका में आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा नमाज एहतमाम से अदा करेगा क़यामत के दिन इसके वास्ते नूर होगा जिससे क़यामत के अंधेरों में इसको रोशनी मिलेगी और इसकी मेहमानी और इसकी मेहमानी का सामान तैयार कराया जाएगा और जितनी दफा वो सुबह शाम इसकी तकरार के साथ इसकी नमाज को अदा करता है। सामने कराम, यह हदीस मुबारका मुझे और आपको बताती है कि क़यामत के उस मैदान में जहां पर जहन्नम के रास्ते से मुझे और आपको गुजरना है, जहां इंसान जो है इस दुनिया के अंदर गलत किरदार के साथ रहा होगा, वो वहां कट कर कर जहन्नम की दहकती हुई आग में गिरता चला जाएगा। सामने कराम, वही शख्स बच सकता है जो नमाज के इस तोहफे को कबूल करते हुए इसके शऊरी एहसासात के साथ जो इसकी अदायगी करेगा, वही कामयाबी के दहाने पर पहुंचेगा। सामने कराम, वो लोग जो इन नमाजों को तर्क कर देते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी वईदें हमारे सामने आती हैं। आइए चंद पर
पर गौर व फिक्र करते हुए मैं और आप को आगे बढ़े। सामईन इकराम, जहां नमाज को तर्क करने के नतीजे में जो मतलब जो है बातें मेरे और आपके सामने आती हैं, उनमें से पहली चीज ये है क्या कि वो शख्स जो इस नमाज को तर्क कर देता है, क्योंकि पहला पिल्लर ऑफ इस्लाम ये नमाज ही है। सबसे पहला सवाल क़यामत के मैदान में नमाज ही इसका किया जाएगा, तो अल्लाह की हिदायत से इस दुनिया में जो नमाज की अदायगी नहीं करते वो इसके नजर करम से और इसकी हिदायत से दूर फेंक दिए जाते हैं, और वो उस दुनिया के अंदर में और आप देख सकते हैं। सामईन इकराम, हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दीदा वो दानिश्ता और अमदन नमाज छोड़ दी तो इसके बारे में जिम्मेदारी खत्म हो गई कि वह अल्लाह की तरफ से इसके वफादार और साहब ईमान बंदों के लिए है। यानी इन हदीस के जरिए से मुझे और आपको वाज़ेह बता दिया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना नजर करम हटा देगा, वहां हिदायत के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाएंगे। और उम्मत मुस्लिमा का यह हाल है कि कहीं शादी का मौका हो और कहीं बाजार के मतलब जो है खरीदारी के लिए निकला हुआ वक्त हो, और कभी मतलब जो है बातों में बैठा हुआ वक्त हो, और कहीं सुस्ती का वक्त हो, और कहीं सोने वाली कैफियत का वक्त हो, इंसान इन नमाजों को तर्क कर देता है। और इस मेराज के मौके पर जहां रजब के महीने में इंसान जोरदार अंदाज में इसका एहतमाम करता है, उसमें से इस तोहफे के सिलसिले में कभी मैंने और आपने गौर किया, और इसके सिलसिले में मैंने और आपने शऊरी इसके साथ दिली रग़बत के साथ हमने इसका एहतसाब किया कि मेरे और आपकी मतलब जो है कैफियत क्या है जो इनको तर्क करता है लापरवाही के साथ, गफलत का शिकार होकर। वहां इस हदीस के जरिए से इंसानों को बता दिया गया कि वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जिम्मेदारी को खत्म कर लेता है, और वहां उसकी वफादार ईमान मतलब जो है जो रखने वाले बंदे हैं उनके साथ का वादा है, और वहां उसे नजर इनायत से दूर फेंक दिया जाता है। दूसरा नुकसान जो इस नमाज की अदायगी के न करने की बिना पर होता है वो ये है कि वो नूर से महरूम कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने नमाज की अदायगी का एहतमाम नहीं किया और इससे गफलत और लापरवाही बरती, तो वह इसके वास्ते न नूर बनेगी, न बुरहान बनेगी, न जरिया निजात बनेगी, और ये बदबख्त क़यामत में हारून, हामान और मुशरिकीन के सरगना अबी बिन खल्फ यानी अबी बिन खल्फ के साथ होगा। सामीन इकराम, ये वो मतलब जो है हदीस करीमा है जो इंसानों को बार बार पुकार कर कह रही है, नूर से महरूमी के साथ साथ इंसान मतलब जो है ऐसे लोगों की सरबराही में जहन्नम की तरफ ढकेल दिया जाएगा जो सबसे बड़े मतलब जो है सरगना है, और उसमें से हारून, हामान, मुशरिकीन और मतलब जो है अबी खल्फ मतलब जो है के साथ उन्हें जहन्नम की तरफ ढकेल दिया जाएगा। क्या मेरी और आपकी मतलब जो है ऐसी मतलब हालत हो जाए तो उससे बेहतर नहीं है कि वक्त के इस मतलब जो है मैदान में जहां मुझे और आपको वक्त की मुद्दत मिली हुई है और मिद्दतें मतलब जो है जिंदगी में मुझे और आपको मतलब जो है जो इनाम अता किया गया है, जो तोहफा अता किया गया है, इसके जरिए से अल्लाह के करीब जाने का जरिया क्यों ना मैं आप तलाश करें। असामीन इकराम, तीसरी चीज ये है कि वो ये है कि इसके तर्क करने के नतीजे में क़यामत के मैदान में नमाज से गवाही ली जाएगी। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहां इंसान जहां जमा हो जाएंगे वहां नमाज को बुलाया जाएगा, उसे मतलब जो है जबान अता कर दी जाएगी और नमाज की वो जो है गवाही ली जाएगी। नमाज गवाही देगी कि इसने मतलब जो है जो अदायगी की है वो काम चोरी के साथ की है, इसने सुस्ती के साथ की है, इसने मतलब जो है उस नमाज में चोरी मतलब जो है की है, न सिजदे इसके सही है और ना ही मतलब जो है इसकी अदायगी सही है, और ये नमाज मतलब जो है पढ़ने के लिए उठता नहीं है। तो सामईन इकराम, वहां इस गवाही के नतीजे में, नमाज की गवाही के नतीजे में इंसानों को जन्नत जहां मिलने वाली है वहां इसके गलत मतलब जो है गवाही के नतीजे में जहन्नम की तरफ फेंक दिया जाएगा। सामईन इकराम, चौथी चीज ये है कि क़यामत के मैदान में इंसानों को जहां जमा कर दिया जाएगा, इसी मेराज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को देखा जहां बड़े बड़े पत्थरों से उनके सरों को कुचला जा रहा था, और वो फिर से दोबारा से मतलब जो है सर बंद कर तैयार हो जाता और उन पर पत्थरों की इसी तरह बारिश हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया था कि आखिर ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये वो लोग हैं जो नमाज को तर्क करते थे और नमाज के लिए इनके सर मतलब जो है सिजदे के लिए नहीं उठते थे। ऐसे वो लोग हैं जिनके सिलसिले में कहा गया कि नमाज को तर्क करने वाले हैं। सामईन इकराम, ये है वो अहमियत, ये है क्यों का जवाब, और ये है मतलब जो है
ہے وہ تاکید جس کی طرف مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ جو نماز کو ترک کر دیتے ہیں ان کے لیے کوئی راہ نجات موجود نہیں ہے۔ آئیے اس اہمیت کو سامنے رکھنے کے بعد میں اور آپ اس حصے کی طرف بڑھے جو ان نمازوں کے سلسلے میں اقسام کی شکل میں اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کی ادائیگی کے لیے نماز کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور مختلف طریقوں سے وہاں اس کی ادائیگی مطلب ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ اور ان میں سے جو اقسام میں سنت سے جو ثابت ہیں وہ 16 قسم کے مطلب جو ہے نمازیں ہیں، اور مطلب جو ہے 3 سجدے ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے سنت رسول کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ سامعین کرام، نماز دراصل اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ سے گفتگو ہے، اور اقامت دین کے قیام کرنے کے لیے جو طاقت میسر آ سکتی ہے، منکرات سے بچا جا سکتا ہے، اور پھر اچھائیوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے، ایمانوں کو مطلب جو ہے مضبوط استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی دیوار بنایا جا سکتا ہے، وہ یہ نماز ہی ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو یہ تمام چیزیں میسر آ جاتی ہیں۔ اور ان کے اقسام میں سے پہلی مطلب جو ہے جو قسم ہے وہ ہے فرض نمازیں۔ یہ فرض نمازیں ہر مسلمان بالغ مطلب جو ہے مرد اور عورت پر مطلب جو ہے جو فرض کر دی گئی ہیں، اس کی ادائیگی کے بغیر کوئی انسان مطلب دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں جو 5 الگ الگ اوقات میں ادا کیے جاتے ہیں، فجر سے لے کر رات کے سونے یعنی عشاء کے وقت تک 5 وقت ایسی نمازیں جہاں انسان مطلب جو ہے بہت زیادہ مطلب جو ہے دنیا کی طرف جھکاؤ ہو، وہاں اس وقت اس کی پکار آتی ہے، کہیں مطلب سوتے ہوئے اور کہیں بزنس میں لگے ہوئے، کہیں مطلب غنودگی کی کیفیت لے ہوئے، اور کہیں رات کو مطلب جو ہے وہ سونے کے آرام کے لیے بستر میں جانے کے لیے، اور کہیں مطلب جو ہے نیند کی گہری چھاؤں میں جگہ لیے ہوئے۔ ان سب اوقات میں اللہ رب العالمین نے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی تاکید کی ہے، اور اسی کے لیے کہا گیا جو ان نمازوں کو ترک کرے گا، یہ فرض جو نمازیں ہیں اسے اللہ رب العالمین اس کے ترک کرنے کی بدولت اس کے نامہ اعمال میں اسے مطلب جو ہے کفر کی طرف مطلب جو ہے رجوع کرنے والا قرار دیا گیا، اس لیے کہ اسلام اور کفر میں کوئی مطلب جو ہے فرق ہو سکتا ہے تو اس نماز ہی کے ذریعے سے ہے، اور اس کی نماز کی ادائیگی ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ فرض نماز جو پہلے حصے میں میرے اور آپ کے لیے آتی ہے۔ دوسری نماز کی طرف اگر رجوع کر کے دیکھا جائے تو دوسری قسم ہے جسے تطوع کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ تطوع کیا ہے؟ یہ سنت اور نفیل نمازوں کو تطوع کے نام سے فقہی کتابوں میں اسے مطلب جو ہے یاد کیا گیا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سنتیں اور نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ یہ سوال مطلب جو ہے انسانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں فرض نمازوں کی تاکید کی گئی ہے، ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں اور نوافل کا اہتمام بھی اس کے آگے اور پیچھے مطلب جو ہے فرض نمازوں کے لگا دیا ہے، اور اس کی ادائیگی امت مسلمہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، اس کا کیوں کا جواب یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی میں جو نقص یا کسر باقی رہ جاتی ہے، اس کی تلافی کے لیے دوسری نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اعمال میں سے جس چیز کا سب سے زیادہ حساب کتاب ہوگا وہ فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے خود جاننے کے باوجود دریافت کرے گا کہ میرے بندے کی نماز کو دیکھو، آیا اس نے اس کو پورا کیا یا اس میں کوئی کمی کی ہے؟ اگر وہ پوری ہوئی تو اسے مکمل لکھا جائے گا، اور اگر اس میں کوئی کمی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کہ بندے کی کوئی زائد فرض نماز ہے، اگر ہوئی تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے کی فرض نمازیں زائد نماز سے پوری کرو، پھر اسی طرح تمام اعمال کا جائزہ لیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ سنتیں اور نوافل جس کا اہتمام کرنے کی تاکید سنت رسول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ان فرض نمازوں میں جہاں انسان کی کوتاہی کی بنا پر، یکسوئی نہ ہونے کی بنا پر، اس میں خلل کی بنا پر مختلف مطلب جو ہے اس کی تاکید جو اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس اہتمام کے نہ ہونے کی بنا پر انسانوں کی نمازوں میں جو کمی بیشی رہ جائے گی اس کو پورا کرنے کے لیے یہ تطوع یعنی سنت اور نوافل کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے پڑھنے والا
کامیابی کے دہانے پر پہنچے گا، اور جو کمی بیشی ہو جائے گی وہ ان کے ذریعے سے اس کو پوری کر کے جنت کی طرف جانے والا آسان راستہ اسے میسر کر دیا جائے گا۔ اسی لیے فرض کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرنے کی تاکید وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اسے حکم بھی دیا ہے۔ سامعین کرام، تیسری جو نماز کا طریقہ ہے وہ ہے وطر کی شکل میں اور آپ مطلب جو ہے نمازوں کی ایک مطلب جو ہے شق ادا کرتے ہیں۔ یہ وطر کیا ہے؟ یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد آخر میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ نماز طاق ہے، یعنی یہ آڈ مطلب جو ہے نماز ہے، یعنی آڈ ورڈز کے ساتھ اسے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نماز میں اس کو وطر کہا جاتا ہے۔ اس کی رکعتیں 1، 3، 5، 7 اور 9 اور 11 کی شکل میں اس کو پڑھی جاتی ہے۔ مختلف فقہ کرام نے مختلف مطلب جو ہے طریقہ کار کے ساتھ جو ہمارے سامنے مطلب جو ہے اس کی تفصیلات آتی ہیں، وہ 1 سے لے کر 11 تک کی مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے اس کے ساتھ یہاں یہ نماز کو پڑھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت کو بتاتے ہوئے اس نماز کے سلسلے میں یوں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نماز کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی نماز ہے؟ فرمایا وطر۔ اس کے بعد عشاء کی نماز سے طلوع فجر تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اس کی ادائیگی عشاء کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ یہ سب سے آخری مطلب جو ہے نماز ہے جو انسان مطلب جو ہے 5 وقتہ نمازوں میں اس کو مطلب جو ہے ادا کرتا ہے، اور اس کا وقت مطلب جو ہے عشاء کے وقت سے شروع ہو کر صبح کی نماز سے پہلے تک اس کا وقت باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی ٹائپ آف نماز ہے وہ ہے جمعہ کی نماز۔ جمعہ کی نماز مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے، جس میں صرف مرد مطلب جو ہے جاتے ہیں اور وہاں خطبہ اور امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھ کر اس نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مطلب داخل ہوتے ہوئے یہاں اس رواج کو اس نماز کا رواج قرار دیا، اور اس کو مطلب اہتمام سے اسے ادا کرنے کی تاکید کی گئی، اور نماز جمعہ اسی مطلب جو ہے جمعہ کے دن اسے ادا کیا جاتا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اے ایمان لانے والو، جب جمعہ کے روز نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کے لیے لپکو اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، یعنی جو کچھ کام ہے ان سب کو چھوڑ کر اس جمعہ کی ادائیگی کے لیے یہاں نماز کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑ لگانے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں مردوں کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ جو لگاتار 3 جمعہ مطلب جو ہے بغیر کسی عذر کے جمعہ کا مطلب جو ہے خطبہ اور نمازوں کو ترک کر دیتا ہے تو وہ دار اسلام سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے تو اس کے تاکید کی گئی کہ جہاں مطلب جو ہے اس نماز کی پکار ہو جائے سب کاروبار کو چھوڑ کر جمعہ کے لیے مطلب جو ہے وہاں داخل ہو جاؤ۔ سامعین کرام، یہ نماز ہر بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے۔ اس کو اگر عورتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے ہیں اور مسجد میں جا کر یہ پڑھ سکتی ہیں، ورنہ مطلب جو گھر میں خواتین نماز پڑھتی ہیں وہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز ہی کی شکل میں اسے ادائیگی ہوگی اور وہ گھر میں ادا کریں گی۔ سامعین کرام، پانچویں مطلب جو ہے جو ٹائپ آف نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس نماز کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نماز آدھی رات کو اللہ کے نیک اور محبوب کرنے والے بندے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں اللہ رب العالمین نے اس نماز کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ یعنی اس تاکید کے ساتھ اس کی فضیلت قرآن میں باقاعدہ طور پر تاکید کے ساتھ کی گئی ہے، اس لیے کہ یہی وہ نماز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور لمبی مطلب جو ہے نماز کے ساتھ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کسی نماز میں وہ سورہ بقرہ پورا پڑھا کرتے اور کہیں سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی مطلب جو ہے تکرار کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ مطلب غش کھا کر گر جایا کرتے تھے، اور آپ مطلب جو ہے
वहां पे खड़े हो जाते तो पैरों में सुजन आ जाया करती थी। ये तमाम हालात को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मतलब जो है बशारत दी जा चुकी है, आपके गुनाह माफ कर दिए गए हैं, फिर आप इतना एहतमाम क्यों करते हैं, क्यों इतनी तकलीफ उठाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? यही वो नमाज है जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सातवें आसमान से जमीन की तरफ उतर आता है और हर रात मतलब जो है पुकार लगाता है, कौन है मांगने वाला जो मुझसे मांगे, कौन है जो मुझसे मतलब जो है मुख्तलिफ चीजें कही गई जिसमें मतलब जो है औकात है, जिसमें मतलब जो है नियामतें हैं, जिसमें इनामात हैं, जिसमें उसकी मतलब जो है मजबूरियां और परेशानियां और मतलब जो है आजतें हैं, वो तमाम मतलब जो है पुकार करके लंबी हदीस का टुकड़ा है जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक चीज को पुकार कर कहेगा कि कौन है ये चीज मांगने के लिए है, आओ मेरे पास मैं तुम्हें देता हूँ। सामने कराम, यही वो तहज्जुद है जिसकी ताकीद करने की, जिसका एहतमाम करने की ताकीद मुझे और आपको कुरान और अहादीस के जरिए से दी गई है। अगर इसकी अहमियत को देखा जाए तो कुरान मजीद में एक जगह यूं भी इरशाद फरमाया गया जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक अल्लाह डरने वाले बागों और चशमों में होंगे और इन नियामत को लेंगे जिसका इनका रब इन्हें देगा। बेशक वो इससे पहले एहसान हर काम खैर खूबी से करने वाले थे, रात को बहुत कम सोते थे और सुबह के वक्त में अल्लाह के बख्शिश के तलबगार हुआ करते थे। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि अल्लाह के बंदे वो हैं जो जमीन में नरम चाल चलते हैं और जब जाहिल खस्म के वक्त इनसे मुखातिब होते हैं तो इनसे ये कहते हैं कि इनसे अलग हो जाते हैं कि भाई सलाम और माफ करो। ये वो लोग हैं जो अपने रब के हुजूर क़याम और सिजदा करते हुए रात बसर करते हैं। तीसरी जगह नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि हमारी आयात पर दरअसल ईमान वो ला सकते हैं जब इन्हें नसीहत की जाती है तो सिजदा करते हुए गिर जाते हैं और अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं और अकड़ते नहीं हैं। इनके पहलू बिस्तर और बिस्तरों से अलग रहते हैं, वो अपने रब से इनके अजाब से डरते रहते हैं, इनकी रहमत की उम्मीद करते हुए पुकारते हैं और जो रिस्क हमने इन्हें दिया है इसमें से वो खर्च करते हैं। कोई नहीं जानता कि आंखों की ठंडक पहुंचाने वाली कितनी नियामतें इनके लिए छुपा कर रखी गई है जो इनके नेक अमाल का बदला इनकी शक्ल में अता कर दिया जाएगा। सामिन इकराम, ये वो आयात करीमा है जिसके जरिए से मोमिनों के सिफात बताए गए। मोमिन वो जो एक्टिव होकर काम करने वाले हैं, मोमिन वो जो अल्लाह की तरफ रागिब होने वाले हैं, जो मोमिन वो लोग हैं जो लिल्लाहियत के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। इसी वजह से इनकी सिफात बताई गई कि वो लोग हैं जो अल्लाह के आगे दिन भर अल्लाह के दीन के तकोदो के लिए सरगर्म अमल रहते हैं, मगर रात को जब सोने लगते हैं तो डर और तकवे की बिना पर, अल्लाह के शौक़ मुलाकात की बिना पर वो रात को बिस्तरों से अपने आप को अलग कर लेते हैं और खड़े हो जाते हैं और अल्लाह के आगे सिजदा रेज हो जाते हैं। सामीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में तारीफ करते हुए तहज्जुद के सिलसिले में यूं बयान किया कि तुम लोगों को चाहिए कि रात को क़याम करो, इसलिए कि ये तो पहले नेक बंदों की आदत है, तुम्हारे अपने रब से क़ुर्बत हासिल करना है, ये तुम्हारी बुराइयों को मिटाने वाला और तुम्हें गुनाहों से बचाने वाला है। यानी ये नमाज के सिलसिले में कहा गया, ये पहले से मतलब जो है तरीका कार चला आ रहा है। हर कोई रात को जुस्तजुए अल्लाह हो जाता है और वहां रग़बत इलाह पैदा होता है और वहां उसी के बदौलत अल्लाह से मुलाकात होती है। आसमान से अल्लाह नीचे उतर आता है, उनकी बातों को वो सुनता है, उसके बस वो सारी मतलब जो है जो परेशानियां और तलब चीजें हैं वो सारी मतलब जो है मतलूबा चीजें इंसानियत को अता कर दी जाती हैं। ये नमाज का तरीका ये है कि वो जो नफिल नमाज ही की तरह अदायगी होती है, दो दो रकत करके 8 रकत तक इसको पढ़ने का एहतमाम सुन्नत से साबित है और फिक़्ह किताबों में इसको दर्ज किया गया है। इसमें क़िरात की कमी भी होती है, इसमें क़िरात की ज़्यादती भी होती है जो सुन्नत रसूल से मुझे और आपको मालूमात होते हैं। सामिन इकराम, छठी किस्म का जो तरीक़ाकार जो नमाज का है, जो अक़साम है, उसमें से तरावी है। तरावी नमाज में जो रमज़ान में पढ़ी जाने वाली एक मतलब जो है नमाज है जिसे तरावी के नाम से याद किया जाता है। ये नमाज रमज़ान में बाद नमाज इशा 8 रकत की शक्ल में या 20 रकतों की शक्ल में मर्द और ख़वातीन इसको पढ़ते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। कहीं मसाजिद में इसका अहतमाम किया जाता है, इमाम के पीछे बाजमात भी इसे पढ़ी जाती
ہے اور کہیں مطلب جو ہے اس کا اہتمام نہیں ہوتا تو گھروں کے اندر بھی مطلب جو ہے خواتین بچے مطلب جو ہے اس کو ادا کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس نماز کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے چاہتے ہوئے رمضان کا قیام کیا اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سامعین اکرام، انسان مطلب جو ہے دن کے 24 گھنٹوں میں کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، کتنی غلطیاں کرتا ہے، کتنی مطلب جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ نماز کے یہ طریقہ کار انسانوں کے گناہوں کو مطلب جو ہے دور کر دیتے ہیں۔ اور چھٹی قسم کا مطلب جو ہے جو نماز ہے، ساتویں قسم کا طریقہ کار ہے، وہ ہے نماز عیدین۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے 2 قسم کی عیدوں کا اہتمام کرنے کی تاکید کی ہے، ایک ہے عید الفطر، دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ ان دونوں موقع پر جہاں مطلب جو ہے رمضان کے پورے روزوں کے فراغت کے بعد عید مطلب جو ہے منعقد کی جاتی ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین ان تمام مومنین بندوں کو انعام و اکرام سے نوازنا ہے، اور وہ انعام کا جو طریقہ کار ہے وہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے آگے سر بسجود ہونا اور وہاں انعام کو پانا ہے۔ رہ گیا مطلب جو ہے قربانی یعنی عید الاضحیٰ کا وہ وقت جہاں اللہ رب العالمین نے مطلب جو ہے اپنی پسندیدہ چیز، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو سامنے رکھا، جہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو مطلب جو ہے ذبح کرنے کے لیے چھری پھینک کر یہ طریقہ کار رکھایا کہ اللہ رب العالمین کی جہاں صدا ہوگی وہاں انسان اپنا حد سے زیادہ پسندیدہ چیز بھی اس کے آگے قربان کر دے گا۔ تو اس وقت بھی مطلب جو ہے انسانوں کو جو انعام و اکرام سے نوازنا ہے وہ عیدین کی نماز ہے۔ یہ سال میں 2 مرتبہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ نماز عید کی جو نماز ہے یہ شہر سے باہر نکل کر عیدگاہ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور کبھی مطلب جو ہے بارشوں کے اور طوفان کے یا کسی مطلب ناگہانی مطلب وجوہات کی بنا پر اگر مطلب جو ہے وہ شہر سے باہر عیدگاہ کے لیے نہ جا سکتے ہوں تو مسجدوں میں مطلب جو ہے جہاں جامعہ مسجد ہوتی ہے وہاں پہ اس کا اہتمام کرنے کا مطلب جو ہے طریقہ کار رائج ہے۔ اس میں مرد اور خواتین بچے سب اس کی ادائیگی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ باجماعت ادا کی جاتی ہے، اس میں خطبہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد 2 رکعتیں مطلب جو ہے اس میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں تکبیروں کے ساتھ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا ہٹ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ تکبیروں کے ساتھ یہ ادا کی جاتی ہے۔ ایک طریقہ کار جو سنت سے ثابت ہے وہ 6 تکبیروں کے ساتھ ہے جو ہندوستان میں رائج ہے، اور رہ گیا باہر مطلب جو ہے جو عرب ممالک کا طریقہ کار ہے جہاں مطلب جو ہے 12 تکبیروں کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور 8ویں ٹائپ آف جو نماز ہے وہ نماز قصر ہے۔ سامعین اکرام، نماز قصر کیا ہے؟ یہ نماز اگر کوئی مسلمان سفر پر مطلب جو ہے جانے کے لیے تیار ہو اور وہ سفر کے لیے روانہ ہو جائے اور اس کی مطلب نیت 15 دن کی ہو تو اس کے لیے یہ نماز کی سہولت اسے دی گئی ہے کہ وہ نماز کیا ہے؟ وہ نماز قصر یہ ہے کہ وہ نماز کو آدھی کر کے، یعنی اگر وہ 4 رکعتیں نماز ہے تو اس کو مطلب جو ہے 2 کر کے وہ نماز پڑھے گا، جسے قصر نام میں قصر نماز کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ البتہ مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہیں، اس کو آدھی نہیں کیا جا سکتا، یہ 3 رکعتیں ہی نماز مطلب جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ اور جہاں فجر کی نماز ہے وہ بھی سنت مطلب کے ساتھ ہی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ باقی ساری نماز اسے قصر نماز کے ساتھ یعنی آدھی آدھی کر کے ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت نماز کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا مطلب جو ہے تحفہ ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے ادا کیا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کا اہتمام بھی مطلب جو ہے کرتے رہنا چاہیے اور اس سہولت کا مطلب جو ہے استعمال بھی کر لینا چاہیے۔ اس نماز کے سلسلے میں ہے کہ یا تو مطلب جو ہے یہ نماز مطلب جو ہے وقت کے ساتھ اس کو اس طرح آدھی آدھی کر کے پڑھے، یا پھر ان کی سہولت یہ بھی کر دی گئی ہے یا تو جمع تاخیر کے ساتھ اس کو پڑھ لے، یعنی جو ظہر کی نماز ہے وہ عصر کے وقت مطلب اس کو جمع کر کے پڑھ لے، یا جمع الاولین کے ساتھ اس کو پڑھ لے، یعنی مطلب جو ہے ظہر کے وقت عصر کی نماز کی ادائیگی کا مطلب کرتے ہوئے اس سے مسافر مطلب جو ہے فارغ ہو سکتا ہے اور اس سہولت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو 8ویں ٹائپ آف نماز ہے اسے نماز کسوف یا نماز کسوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نماز کسوف وہ ہے جو سورج گہن کے طاری ہونے کے نتیجے میں اس نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، اور نماز کسوف یہ ہے کہ جان گہن اگر طاری ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے نماز مطلب جو ہے ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند یا سورج گہن لگتا تو نماز ادا کرتے تھے۔ یہ نماز مسجد میں لمبی قرات کے ساتھ با جماعت اسے ادا کی جاتی ہے، جسے قصوف یا کسوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
جاتا ہے۔ اور 10th مطلب جو ہے ٹائپ آف نماز یہ ہے جسے نماز استخارہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نماز اس وقت ادا کی جاتی ہے جو کسی شخص کو کوئی جائز کام کا ارادہ رکھتا ہو لیکن کرنے یا نہ کرنے کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو، اور آپ نے امت کو یہ دن رات میں کسی وقت بھی 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اسے نماز استخارہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے اسے مطلب یہ ہے حکم دیا ہے اور ہدایت فرمائی ہے۔ یہ نماز کبھی کسی وقت بھی ادا کی جاتی ہے، اور سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ رات کے آخری پہر میں اس کو ادا کرتے ہوئے اس کو مطلب جو ہے لیٹ جائیں۔ کہیں خواب آنے کی تاکید کی گئی ہے، اور کہیں خواب نہیں آتا جو سلام کرنے کے بعد اس نماز کی ادائیگی کے بعد جو پہلا مطلب جو ہے ذہن میں سوال آئے گا یا جو مطلب جو ہے بات ابھر آئے گی اس کو قبول کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت کے سلسلے میں بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعتیں نماز پڑھے، پھر یہ دعا کرے۔ دعا بھی مطلب بتا دی گئی۔ دعا اردو میں اس طرح ہے کہ اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے قدرت طلب کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیب کے کاموں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار میں بہتر ہے تو تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے، اسے میرے لیے آسان کر دے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے۔ اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے، میرے دین اور میرے معاش اور میرے انجام کار میں برا ہے تو اسے مجھ سے اور میرے سے اسے پھیر دے اور میرے لیے جہاں بھی خیر ہے مقدر کر دے، اور پھر مجھے اس پر راضی اور مطمئن کر دے۔ یہ ہے وہ دعا جو 2 رکعتیں استخارہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اسے مطلب جو ہے دعا کی شکل میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد یا تو سو جائے یا پھر مطلب جو ہے جو پہلا مطلب جو ہے خیال ذہن میں آئے اسے اللہ کی طرف سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کی یہاں سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد 11 نمبر پر جو مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ٹائپ آف نماز نظر آتی ہے وہ نماز حاجہ ہے۔ یہ نماز حاجہ کیا ہے کہ دنیا میں ہر انسان ضرورت مند ہے۔ سامعین کرام وہ بہت سی مطلب جو ہے حاجات رکھتا ہے۔ کوئی اگر حاجت ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو اور اس وقت وہ پریشان حال ہو، وہ اسے طلب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو کبریائی رکھتی ہے، وہی انسانوں کو اس دنیا میں عطا کرتی ہے اور وہی اس سے چھین لیتی ہے۔ اس یقین کامل کے ساتھ مطلب اگر ہم آگے بڑھیں تو یہ نماز کے ذریعے سے میں اور آپ اس کے پاس طلب کر سکتے ہیں، جسے نماز حاجہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس نماز کے سلسلے میں یوں ارشاد فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے یا کسی انسان سے کوئی اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے اسے اپنے اچھی طرح سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر سوال کو دیر یا بددیر ضرور اسے پورا کر دے گا۔ اور نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ دعائیں مطلب جو ہے فقہ کتابوں میں مطلب جو ہے درج کی گئی ہیں۔ آئیے اس کا اردو ترجمہ سن لیں۔ دعا اس طرح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بربادی بردباری اور مطلب جو ہے کرم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، بڑے عرش پاک کا مالک ہے، اللہ پاک ہے، حمد و ثنا جہان والے اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے ان کاموں کے کرنے کی توفیق چاہتا ہوں جو تیری رحمت اور مغفرت کی باعث ہے، میں تجھ سے تیری رحمت کرنے اور ہر گناہ سے بچا رہنے کی توفیق چاہتا ہوں۔ میرا جو گناہ ہے وہ بخش دے دے، میرے دل میں جو فکر ہے اسے دور کر دے، اور میری ہر حاجت جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہے اسے پوری کر دے۔ اے سب سے بڑے رحم کرنے والے میری دعا کو قبول کر لے۔ یہ ہے وہ دعا جو نماز حاجہ کے بعد 2 رکعت کی ادائیگی کے بعد اس دعا کے ساتھ اس کا اختتام ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیر یا بد دیر اس دعا کو ضرور پورا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد 12 نمبر پہ جو ٹائپ آف نماز ہے وہ نماز استسقاء ہے۔ یہ نماز استسقاء کے کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ پانی طلب کرنا، یعنی یہ نماز بارش نہ ہونے یا قحط پڑنے پر اسے پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز شہر سے باہر نکل کر پڑھی جاتی ہے اور اس میں بھی دعا کی جاتی ہے۔ 2 رکعتیں مطلب جو ہے نفل نماز ہے، اس کی شہر سے نکل کر باہر اس کو ادائیگی ہوتی ہے، سارے شہر کے بڑے بڑے لوگ مطلب جو ہے وہاں نکل جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اور مطلب جو ہے
اس دعا کو جو وہاں کی جاتی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے اللہ ہم پر بارش برسا، خوب بارش، اچھے نتیجے والی بارش، زمین کی سرسبز کرنے والی بارش، اور مطلب جو ہے پھر بھرپور بارش، جلد آنے والی بارش اور دیر نہ کرنے والی بارش ہمیں عطا فرما دے۔ یہ ہے وہ دعا جو اس نماز کے بعد ادائیگی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور نیکسٹ مطلب جو ہے جو ٹائپ آف نماز ہے وہ جو قرآن مجید کے اندر جو محفوظ کر دی گئی ہے وہ ہے نماز خوف۔ سامعین اکرام، یہ نماز خوف بھی مطلب جو ہے کسی صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ نماز ترک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہر صورت میں جنگ کے میدان میں پڑھی جانے والی نماز نماز خوف ہے۔ جہاں گھمسام کی لڑائی ہو رہی ہو، جہاں موت سر پر منڈلا رہی ہو، ایسے وقت میں بھی نماز کا وقت ہو جائے، وہاں اللہ کے آگے سربسجود ہونے کی تاکید اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اور یہ نماز جنگ کے دوران میں میدان جنگ میں مطلب جو ہے اس کو ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو سورہ نساء آیت نمبر 102 میں اس کی تفصیل مجھے اور آپ کو ملتی ہے کہ اس کی ادائیگی وہ یہی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو طریقہ کار بتایا گیا کہ وہاں مطلب جو ہے ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی، وہ ایک رکعت پڑھے گی اور وہ اپنی تلوار کو نیچے نہیں رکھے گی، اپنے اوزار کو نیچے نہیں رکھے گی، بلکہ اس کے لیے وہی وہ نماز پڑھے گی اور ایک حصہ مطلب جو ہے جنگ کرتا رہے گا، اور ایک رکعت پڑھ کے یہ واپس مطلب جو ہے پھر جنگ کے لیے مطلب جو ہے میدان میں کود جائیں گے، اور جو بقیہ لوگ ہیں وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر یہ ایک رکعت پڑھیں گے، وہ آگے بڑھیں گے، پھر وہ جو جنگ کرنے والے لوگ ہیں پھر واپس آ کر پھر دوسری رکعت پڑھتے ہوئے وہ مطلب جو ہے جنگ کریں گے۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جو اس نماز خوف کے ساتھ انسانوں کو کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، جو 14 نمبر پر ٹائپ آف نماز ہے وہ ہے نماز جنازہ، جو انسانوں کے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت انسانوں کی پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز مسلمانوں کے انتقال ہونے کے بعد تکبیروں اور دعاؤں کے ساتھ اس کو ادا کی جاتی ہے، اور اس نماز کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس میت کی نماز جنازہ پڑھی اسے ایک قرات مطلب جو ہے ثواب ملے گا۔ اور کہے دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی میت کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے مطلب جو ہے قبر تک پہنچایا اور وہاں اس پر پورے ہونے تک وہ وہاں پہ کھڑا رہا اور آخر میں وہ وہاں سے نکلا، اس کے لیے کہا گیا کہ 2 قرات سونے کے حساب سے اسے ثواب دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ قرات کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت بڑے پہاڑ کو مطلب جو ہے کہا گیا کہ چھوٹے پہاڑ کا جہاں تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں کوہ احد کا نام لیا جاتا ہے، اور جہاں بڑے مطلب جو ہے پہاڑ کا نام لیا جاتا ہے احادیث کریمہ میں تو وہاں قرات مطلب جو ہے پہاڑ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ایک بڑے پہاڑ کے مانند اسے مطلب جو ہے ثواب اور اجر سے اسے نواز دیا جائے گا۔ اور 15 نمبر پر جو نمازیں ہیں تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ ہے چاس کی نماز۔ اس سے پہلے میں یہ بھی بتاؤں کہ نماز جنازہ مطلب جو ہے جو پڑھی جاتی ہے یہ مطلب غائبانہ بھی سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے سلسلے میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس روز حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا حبشہ میں انتقال ہوا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کے انتقال کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، تو آپ صحابہ کرام کو لے کر مصلی عیدگاہ یا جنازہ گاہ کی طرف نکلے، اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں باندھی اور آپ نے نماز پڑھاتے ہوئے 4 تکبیریں کہیں۔ سامعین کرام، یہ نماز جنازہ غائبانہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اسے مطلب جو ہے سامنے مطلب میت کو رکھ کر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس میں تکبیروں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہیں مطلب جو ہے روایات میں مطلب جو ہے 4 تکبیریں ہیں اور کہیں 5 تکبیروں کے اہتمام کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور 15 نمبر پر جو ٹائپ آف نماز ہے وہ نماز چاشت ہے۔ اس نماز کو سورج کے ایک نیزے کے برابر بلند ہو جانے کے بعد سے شروع ہو کر زوال یعنی ظہر سے پہلے تک یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ اس کو تاخیر سے پڑھنے کی تاکید سنت سے ثابت ہے۔ سامعین اکرام، اس کی فضیلت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، تو دن کے شروع کے حصے میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ آ، یعنی انہیں پڑھتا رہ اور میں دن میں تیرے بھلے برے کی نگرانی میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ سامعین اکرام، اس فضیلت کے ساتھ اس نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ رہ گیا 16 نمبر کی ٹائپ آف نماز یہ ہے کہ نماز اشراق، اور نماز اشراق یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے 20 منٹ کے بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کا وقت بالکل مطلب جو ہے آدھ گھنٹہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز با جماعت مطلب جو ہے پڑھ کر طلوع آفتاب تک اس بیٹھا رہے گا اور اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، پھر 2 رکعتیں نماز اشراق ادا کرے گا، تو اس کے لیے کامل حج و عمرہ کا ثواب اس کو ملے گا۔ سامعین اکرام، یہ ہیں وہ مطلب جو ہے ٹائپ آف نمازیں جو 16 مطلب جو ہے ٹائپ کے ساتھ میرے اور
آپ کے سامنے سنت رسول کے ساتھ ثابت ہے۔ رہ گئے 3 سجدے، ان کے تعلق سے میرے اور آپ کے سامنے یہ آتا ہے کہ 3 سجدے ہیں جسے اللہ کے آگے سربسجود ہونے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں سے ایک مطلب جو ہے سجدہ، جسے سجدہ سہو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سجدہ سہو کیا ہے؟ یہ ہے کہ نماز میں بھول جانے جو سجدہ کیے جاتے ہیں، انہیں سجدہ سہو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی جو سجدے کی جو تعداد ہے وہ 2 ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات نماز میں بھول جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہٰذا جب بھی بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کیا کرو۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنی نماز میں کمی یا زیادتی کر لے تو اسے چاہیے کہ 2 سجدے کر لے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ سجدہ سہو کا نماز کے آخری رکعت میں سلام سے پہلے کرنا بھی اس کا مطلب جو ہے طریقہ کار ہے، اور بعد میں بھی مطلب جو ہے نماز کے سلام پھیرنے کے بعد بھی فوراً بھی مطلب جو ہے 2 مطلب جو ہے سجدوں کے ساتھ اس کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بھول جائے یا اور یہ نہ جانے کہ اس نے 3 رکعتیں نماز پڑھی ہیں یا 4، تو اسے چاہیے کہ اپنے شک کو دور کرے اور یقین حاصل کر لے، اور پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اس طرح اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اس کی نماز شفع ہو جائے گی، اور اگر نماز 4 پڑھی ہیں تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی اور شیطان کی ذلت کا باعث بنے گی۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا، پھر آپ ایک لکڑی کے پاس آئے اور مطلب جو ہے مسجد میں رکھی ہوئی تھی، آپ نے چہرے پر خفگی کے آثار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا اور انگلیاں ملائی ہوئی تھیں، پھر آپ اپنا چہرہ مبارک بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا۔ اتنے میں لوگ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ نماز کی کمی کر دی گئی ہے۔ اس وقت لوگوں میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، لیکن آپ کو ان سے بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ لوگوں میں سے ایک آدمی جو لمبے بازوؤں والا تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کیا یہ شخص درست کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جو نماز رہ گئی تھی اسے پورا کیا، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز کی طرف مطلب جو ہے سجدہ کیا اور اسے لمبا سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھایا۔ اس کے بعد پھر مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تھا۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ طریقہ کار جو نماز سے مطلب جو ہے کے ساتھ بھی مطلب 2 سجدوں کی شکل میں یا نماز کے بعد بھی مطلب جو ہے اسے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور مطلب جو ہے سجدہ اگر سلام سے پہلے ہو تو آخری رکعت میں 2 تشہد اور درود اور دعا کے بعد 2 سجدے کرنے چاہیے۔ اس طرح کے سجدہ میں جاتے اور سجدہ سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، اور یہ نماز پھیر لے اور سلام پھیر لینا اس کا مطلب جو ہے طریقہ کار ہے۔ اور اگر سجدہ سہو سلام کے بعد کر رہے ہوں تو آخری رکعت میں تشہد اور درود اور دعا کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لینا چاہیے، پھر 2 مطلب جو ہے سجدے کر لینا چاہیے۔ اس طرح سجدے میں جاتے وقت اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا بھی مطلب ضروری ہے، اور اس کے بعد سلام بھی مطلب جو ہے پھیرنا چاہیے۔ سجدہ سہو کن صورتوں میں کیا جائے؟ پہلی یہ کہ نماز پوری نہ ہونے سے سلام مطلب جو ہے اگر پہلے پھیر لیا گیا ہے تو سجدہ سہو کر لینا چاہیے، اور سجدہ سہو یہ ہے کہ اگر نماز مطلب جو ہے زیادہ پڑھ لی ہے یعنی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں تب بھی مطلب جو ہے نماز میں مطلب جو ہے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ یعنی پھر اگر مطلب جو ہے رکعتیں کا تشہد بھول کر مطلب جو ہے اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں تو اس وقت بھی مطلب جو ہے اس رکعت کو اگر فوراً یاد آئے تو بیٹھ جانا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر مطلب جو ہے اس رکعت کو پوری کرتے ہوئے پھر مطلب جو ہے سجدہ سہو کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور نماز میں اگر شک پیدا ہو جائے کہ کتنی ہے تو اس صورتوں میں بھی مطلب جو ہے سجدہ سہو کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دوسرا سجدہ ہے سجدہ تلاوت۔ قرآن پاک میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں انسان جب پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سجدے کا نشان آ جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کے نام سے مجھے اور آپ کو فقہ کتابوں میں اس کی تعریف ملتی ہے۔ سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے سجدہ تلاوت پڑھنے اور سننے دونوں والوں کے لیے مطلب جو ہے سنت ثابت ہے، یعنی ان کا کرنا باعث اجر ہے اور نہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ نحل کی تلاوت فرمائی اور سجدہ کے مقام پر پہنچے تو منبر سے
اتر کر سجدہ کیا، لوگوں نے بھی اسے سجدہ کیا تھا، اور آئندہ جمعہ کے دن جب خطبہ دینے لگے تو اس کی تلاوت کی، اور وہاں انہوں نے مطلب جو ہے سجدہ نہیں کیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا تو فرمایا اے لوگوں، ہمیں سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، جس نے سجدہ کیا اس نے بہتر کیا، اور جس نے سے نہیں کیا اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم ان کے سامنے سنائی گئی تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا اور ایک بار اس میں سجدہ نہیں کیا گیا تھا۔ ان تمام باتوں سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت جہاں مطلب جو ہے مقامات بتائے گئے ہیں، یہ 15 مطلب جو ہے مقامات ہیں، اور کہیں جگہ کچھ لوگ 14 مطلب جو ہے اسے مقامات کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں۔ بہرحال ان تمام مقامات پر اسے سجدہ تلاوت مطلب جو ہے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان قرآن پڑھتے ہوئے سجدے کے مقام پر پہنچتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس سے شیطان روتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے تباہی، اے سجدے کا حکم اسے اس انسان کو ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے اسے جنت واجب ہو گئی، اور جب مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا میں نے نہیں کیا تو میرے لیے آگ ہے، اور وہ روتا ہوا بھاگنے لگ جاتا ہے۔ اور اس کے شرائط یہ ہے کہ اس نماز کی ادائیگی کے لیے سجدہ کرتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور پھر مطلب جو ہے یہ بھی تاکید مطلب جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے کے مقام پر پہنچو تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرو، اور سجدے سے اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کہنا تاکید ہے۔ اور ان سجدوں میں کیا مطلب جو ہے دعائیں کی جاتی ہیں، جو سنت سے مطلب جو ہے ایک دعا ثابت ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ سجدہ جو سجدہ تلاوت میں مطلب جو ہے جھک کر مطلب جو ہے جو دعا کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے چہرے نے اس ذات پاک کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اور اس کے کان بنائے، اس نے آنکھیں رکھیں، اور اس کی توفیق اور طاقت دی۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو سب سے اچھا اور پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ہے وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی شکل میں مطلب جو ہے اسے ادا کرتے تھے۔ یہ سجدہ تلاوت مطلب جو ہے پڑھنے والے کے لیے بھی واجب ہے، اور مطلب جو ہے جو سنتا ہے اس کو بھی مطلب جو ہے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اگر ایک تکرار کے ساتھ بار بار سے مطلب جو ہے یہی ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس صورت میں ایک بار سجدہ کر لینا اس کی تاکید کی گئی ہے۔ سامعین کرام، یہاں اس کے بعد ایک آخری سجدہ ہے جسے سجدہ شکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب انسان کوئی نعمت حاصل ہو اور کوئی خوشخبری ملے یا اس میں سے کوئی مصیبت اس کے سر سے ٹل جائے تو اس کے لیے سجدہ شکر کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات مجھے اور آپ کو سیرت سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشی کا موقع حاصل ہوتی یا کوئی خوشخبری ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر کیا کرتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمدان کے داخل اسلام ہونے کی خبر پہنچائی تھی تو تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے تھے، پھر اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ ہمدان پر سلام ہو، ہمدان پر سلام ہو۔ سامعین کرام، سجدہ شکر نماز سے الگ سجدہ ہے، نماز کے اندر صحیح نہیں ہے۔ اور جو نماز جو تلاوت ہے وہ تلاوت مطلب جو ہے سجدہ تلاوت وہ نماز کے دوران میں بھی تلاوت کرتے ہوئے جو مطلب جو ہے پڑھی جاتی ہے اس درمیان میں سجدہ کرنا، پھر اٹھ کھڑے ہونا، پھر بقیہ مطلب جو ہے مطلب آیات کو پڑھ کر پھر دوبارہ سے سلام کرنے کی تاکید، نماز پڑھنے کی اس میں تاکید کی گئی ہے۔ سامعین کرام، یہ ہیں وہ مطلب جو ہے ٹائپ آف نمازیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ بقیہ ساری نمازیں جو مختلف مطلب جو ہے انداز کے ساتھ، مختلف الگ الگ طریقہ کار کے ساتھ، جو سنت رسول کے نہ ہوتے ہوئے بھی جو مسلمان ادا کرتے ہیں وہ مطلب جو ہے بدعت ہیں، وہ خرافات ہیں، اور اس کا سنت سے سابقہ نہیں ہے۔ ہمیں ان تمام مطلب جو ہے جو نمازوں کا اہتمام مطلب باقاعدگی کے ساتھ ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے، ان کو مطلب جو ہے بچوں کو مطلب جو ہے دور دور تک مطلب جو ہے بچوں کو بھی بتائیں اور دور دور تک ان ٹائپ آف نمازوں کو مطلب جو ہے بتاتے رہیں تاکہ سنت رسول کے مطابق امت مسلمہ کو اس کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی معلوم ہو، اس کی فضیلتیں بھی معلوم ہو، اور مطلب جو ہے طریقہ کار بھی معلوم ہو، اور انہی کا اہتمام کرنے کی تاکید سنت رسول پر قائم ہونا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے، اور نماز اللہ کے قریب جانے، اس سے رجوع ہونے، اس سے ملاقات ہونے اور اس کے ذریعے سے برائیوں کو دور کرنے والا مطلب وہ طریقہ کار ہے جو معراج کے موقع پر مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طریقہ کار جو مطلب جو ہے
طریقوں کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے طریقہ کار ہیں اس کو اپنانے، نمازوں کا اہتمام کرنے اور اس تحفے کو مطلب جو ہے دل و جان سے مطلب قبول کرتے ہوئے اس کے مطابق جم جانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.